ایک پرندہ اور جگنو۔ سر شام ایک مرغ نغمہ پیرا کسی ٹہنی پہ بیٹھا گا رہا تھا۔ چمکتی چیز ایک دیکھی زمیں پر، اڑا طائر اسے جگنو سمجھ کر۔ کہا جگنو نے او مرغ نواریز، نہ کر بے کس پہ منقار ہوس تیز۔ تجھے جس نے چہک گل کو مہک دی، اسی اللہ نے مجھ کو چمک دی۔ لباس نور میں مستور ہوں میں، پتنگوں کے جہاں کا طور ہوں میں۔ چہک تیری بہشت گوش اگر ہے، چمک میری بھی فردوس نظر ہے۔ پروں کو میرے قدرت نے ضیا دی، تجھے اس نے صدائے دل ربا دی۔ تیری منقار کو گانا سکھایا، مجھے گلزار کی مشعل بنایا۔ چمک بخشی مجھے آواز تجھ کو، دیا ہے سوز مجھ کو ساز تجھ کو۔ مخالف ساز کا ہوتا نہیں سوز، جہاں میں ساز کا ہے ہم نشیں سوز۔ قیام بزم ہستی ہے انہی سے، ظہور اوج و پستی ہے انہی سے۔ ہم آہنگی سے ہے محفل جہاں کی، اسی سے ہے بہار اس بوستاں کی۔ اب اس نظم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ علامہ اقبال کا ایک مخصوص انداز ہے۔ وہ اللہ کی بے زبان مخلوق جیسے جانور، چرند، پرند، پہاڑ، گلہری وغیرہ کے درمیان مکالمہ یعنی کہ ڈائیلاگ کے ذریعے ہمیں زندگی کے قیمتی اسباق سکھاتے ہیں۔ اس سے ہمیں مشاہدے یعنی آبزرویشن کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ بظاہر نہ بولنے والی قدرتی مخلوقات اور قدرت کے نظام میں بہت حکمت چھپی ہے، جس پر غور کرنا ہمارا کام ہے۔ اس نظم میں بھی ایک پرندے اور جگنو کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ایک شام ایک سریلا پرندہ ایک ٹہنی پر بیٹھا چہک رہا تھا کہ اس کی نظر ایک جگنو پر پڑتی ہے۔ وہ اسے پکڑنے کے لیے اڑتا ہے تو جگنو کہتا ہے کہ اے گانے والے پرندے، میں تو ایک چھوٹا سا بے کس کیڑا ہوں۔ تم اپنی ہوس کی خاطر یعنی بھوک کی خاطر مجھ پر اپنی چونچ تیز نہ کرو، یعنی مجھے نہ کھاؤ۔ جس رب نے تمہیں چہکنا سکھایا ہے، اسی رب نے مجھے چمکنے کی سکت دی ہے۔ میں نور کے لباس میں یعنی روشنی کے لباس میں چھپا ہوا ہوں۔ پتنگوں یعنی کہ موتس ان کی دنیا کا برائٹسٹ کریچر ہوں۔ طور کو یہاں پر میٹافر کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ طور وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا۔ جگنو کہتا ہے کہ اگر تمہاری چہک کو جنت سنتی ہے تو میری چمک کو بھی پیراڈائز یعنی کہ فردوس دیکھتی ہے۔ پیراڈائز از واچنگ اپون مائی شائن۔ میرے پروں کو قدرت نے ضیا دی ہے یعنی کہ چمک دی ہے، اور اسی قدرت نے تمہیں دل لبھانے والی یعنی کہ پلیجریبل آواز دی ہے۔ تمہاری چونچ کو قدرت نے گانا سکھایا ہے اور مجھے گلزار یعنی کہ باغ کی مشعل ٹارچ بنایا ہے۔ مجھے جہاں میں چمک دی ہے اور تمہیں آواز دی ہے۔ مجھے سوز یعنی کہ سولفل پین دیا ہے اور تمہیں ساز یعنی کہ میوزیکل چارم دیا ہے۔ اور یہ دونوں ایلیمنٹس یعنی کہ میوزک اور پین ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہوتے۔ They don't antagonize or oppose each other، بلکہ یہ تو ایک دوسرے کے ساتھی اور ہم نشین ہوتے ہیں۔ دنیا میں بیلنس اور ہم آہنگی یعنی کہ ہارمنی انہی کی وجہ سے ہے۔ غم اور خوشی، اونچائی اور پستی، اچھے دن اور غمگین دور، یہ سب سوز اور ساز کا ظہور ہی تو ہے، یعنی سوز اور ساز کی ایکسپریسڈ فارمز۔ اور دنیا کے اس باغ میں اسی ہم آہنگی یعنی ہارمنی کی وجہ سے بہار یعنی کہ اسپرنگ ہوتی ہے، اور یہی بہار اس دنیا کو خوبصورت اور رہنے کے قابل بناتی ہے۔